السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. میرا نام ہے دعا وسیع. میں ہوں وسیع شاہ. اینڈ آپ سفاری کرنے جا رہے ہیں, کیا سین ہے؟ نہیں کیوں یہ نہیں بس ایسے ہی ذرا. اچھا ٹھیک ہے, بٹ مجھے ہم نے بات کرنی تھی. ہم نے پچھلے کچھ ایپیسوڈس پہلے ہم نے بات کی تھی اباؤٹ ویمنس رائٹس, اینڈ ان پرٹیکولر ہم لوگ یہ بات کر رہے تھے اباؤٹ پراپرٹی اینڈ جو وراثت میں ان کا حق ہوتا ہے, آل آف دیز تھنگز, رائٹ؟ بٹ مارا جاتا ہے پاکستان میں خاص طور پہ, اس پر بات. اینڈ بٹ میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہماری بات جہاں ختم ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ مجھے ایٹ لیسٹ لگتا ہے کہ ایٹ سم لیول آئی تھنک شاید ہم لوگ ایز اے سوسائٹی شیم فیل کرتے ہیں when it comes to discussing it within the family. سو آئی تھنک کہ بہت سارے لوگوں کو شاید اندازہ نہیں ہو پاتا کہ او لائک یہ سارے حق ہیں, یہ سارے فرائض ہیں, رائٹ؟ تو اس کو ایک تو آئی تھنک کہ یہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ کو لگتا ہے کہ شیم ہے, دوسرا کیوں ہے, اینڈ دین اس کو سورٹ آف ٹیکل کرنے کے ناٹ کہ آپ روز بیٹھ کے صبح شام یو ٹاکنگ اباؤٹ ناٹ ان دیٹ وے, بٹ جسٹ ٹو نو کہ اچھا یہ سب ہے اینڈ وٹ ایور جو بھی, رائٹ؟ تو اس کے لیے کہ سب کو اندازہ ہو, سب کو آئیڈیا ہو, اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یہ آپ نے بہت اچھی بات کی بیٹا. ایک تو حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ میرا تو پورا جو زندگی کا فلسفہ ہے یا میں جس کو فالو کرتا ہوں وہ کوشش کرتا ہوں فالو کرنے کی. اس پہ لازم بات ہے اس طرح سے عمل تو نہیں ہم کر پاتے, مگر بہت فیسینیٹ کرتا ہے جس حد تک ممکن ہے. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں ایک دنیا دار سا آدمی ہوں, مگر یہ جو فقر ہے, یہ جو سادگی ہے, یہ بڑی ہمیں اچھی لگتی ہے. کوشش کرتے ہیں کہ بھئی اس رستے میں جتنا بھی آگے سے آگے بڑھا جا سکے نا, ٹھیک ہے. اور اس کو بعض اوقات ہم نے پہلے بھی اس پر بات کی تھی کہ لوگ غربت کے ساتھ مکس کر دیتے ہیں کہ بھئی اس کا مطلب ہے کہ بالکل آپ اس کا یہ لوگ یہ مکس کرتے ہیں, مگر اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ آپ پیسہ کمائیں نہیں. فقر کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کماتے ہیں دیانتداری سے, آپ زکوٰۃ تو دینی ہی دینی ہے آپ کو, پھر آپ اس سوسائٹی میں رہتے ہیں تو ٹیکس بھی آپ کا, آپ کی ایک شہری کی حیثیت سے آپ کی ذمہ داری ہے. مگر اس کے بعد جتنا بھی آپ سادہ رہیں اور جتنا بھی آپ خلق خدا کے لیے کر سکیں, ٹھیک ہے, یہ اس کا ٹوٹل جو فلسفی ہے جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے فقر کی نا, وہ یہ ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھرانے میں ایسا نہیں ہے کہ جی کو پیسہ آتا نہیں تھا. جس زمانے میں مسلمان سیاسی طور پہ بہت مضبوط ہو گئے تھے, بیت المال بھی بہت, یعنی کہ وہاں پہ بھی بہت مال آ گیا تھا, تو مال بہت آیا کرتا تھا. پھر کاروبار آپ دیکھیے کہ نا اماں خدیجہ کس قدر یعنی کہ امیر خاتون تھیں, کاروبار تھا. پھر آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو کاروبار کرتے تھے, باقی بھی جو اصحاب تھے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کاروبار کرتے تھے. حضرت عثمان غنی کا آپ کو یاد ہے ہم نے بات بھی کی تھی اس پر کہ اتنا پیسہ تھا ماشاءاللہ ان کے پاس کہ جب مدینہ ہجرت ہوئی ہے تو پانی مسلمانوں کو میسر نہیں, تو پورا کنواں خرید کے اور انہوں نے پھر ایک دن پہلے وقف کیا, پھر اس کے بعد آگے بھی انہوں نے وقف کر دیا باقی کبھی. اس طرح سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بھی اگر آپ دیکھیے تو ایسا نہیں ہے کہ بھئی یعنی کہ ان لوگوں کے پاس پیسہ نہیں تھا, یہ لوگ اپنی تجارت کرتے تھے. بے شمار لوگ جو ان میں سے جن ہستیوں کا میں ذکر کر رہا ہوں, سب کا نہیں, مطلب ان میں سے بے شمار جو تھے وہ بہت رئیس تھے, ٹھیک ہے. مگر چونکہ خاص طور پہ جو آقا کا جو گھرانہ ہے اس کا معمول یہ تھا کہ جو آتا تھا وہ شام سے پہلے اس کو خیرات کر دیا کرتے تھے, اس کو خدا کی راہ میں تقسیم کر دیا کرتے تھے, ٹھیک ہے نا, یہ بات ہے. مگر آپ پورے اس کو دیکھیں تو جو لین دین کے معاملات ہیں, جو کسی کا رائٹ ہے, اس حوالے سے کوئی شرمندگی کہیں نہیں پائی جاتی. اب دیکھیں نا آپ بھائی اس کو دیکھ لیجئے, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میں جس کالج کا پڑھا ہوں ہلی کالج کا, اور اس کی جو پیشانی ہے اس پر ہی حدیث آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی درج ہے. کیوں میں اس لیے کہتا ہوں کہ ایک بڑے کالج کے اوپر وہ درج ہے, ادروائز اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھ رکھی ہے الحمدللہ, اور اس کے بعد بھی ہم جانتے ہیں. مگر مجھے بڑی خوشی, انفیکٹ مجھے یاد ہے جب میں گیا ہیلی کالج پہلی مرتبہ, تو جب میں نے حدیث پڑھی تو اب تو مجھے یاد نہیں, اب میں ابھی بھی ہوگی, اس کو کوئی وجہ نہیں ہے اس کو کہ انہوں نے ہٹایا ہو, مگر جب میں گیا تو مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ اس قدر مجھے خوشی ہوئی وہ دیکھ کر. اور میں اس سے پہلے الحمدللہ اس حدیث سے آشنا تھا کہ 10 میں سے 9 حصے رزق تجارت میں. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تجارت کرتے تھے, سیدنا عثمان غنی تجارت کرتے تھے, اماں خدیجہ اس قدر وسیع کاروبار چلاتی تھیں اس زمانے میں, امیر خاتون تھی وہ, ہماری جو ماں تھی, عمرہ میں ان کا شمار ہوتا تھا. اور دیگر جو دیکھیں نا جو اصحاب کاروبار کرتے تھے اپنا,
تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کوئی مالی لین دین میں یا معاملات طے کرنے میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ یا کوئی شیم محسوس کرتے ہوں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ کا رائٹ ہے, اس میں کیا ایسی بات ہے؟ بھئی ہم ایک کاروبار کر رہے ہیں تو لیجیے بھئی یہ آپ کی یہ معاوضہ ہے, یہ آپ کو ملے گا, یہ مجھے ملے گا, جو بھی لین دین کے آپ کے معاملات ہیں, اس میں کوئی بھی وہ نہیں ہے. اب آپ کہہ رہی ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہماری سوسائٹی میں کاروبار کے معاملے میں تو اتنا نہیں ہوتا ہے. کاروبار کے معاملے میں سچی بات ہے جو میرا طبقہ ہے, جس طبقے سے میرا تعلق ہے, ان تک خیر وہ بھی بڑا سیاح ہو گیا. ان تسی کون ہو کہنا نہیں پہلے اتنے پیسے رکھو پھر میں اگلے دن آواں گا. ہمارا جو آرٹسٹ بھی ہے بعض اوقات ہمارا یعنی کہ ہمارے ساری یعنی کہ آرٹ پرفارمنگ آرٹ کے جتنے لوگ ہیں اس کی وجہ ہے. تو آپ لوگ اپنے نیو والوں کو کیوں نہیں دیتے ہیں؟ نیو والوں کو مطلب لائک نیو ایز ان نئے والوں نئے والے نئے والے جو ہے نا وہ سارے پیسے سوشی کھا کھا کے پورے کر لیتے ہیں. اس سے ڈبل لے چکے ہوتے ہیں وہ جتنا ان کا حق بنتا ہے. ہمارے طبقے میں نا یہ چیز زیادہ تھی چونکہ ہمارا طبقہ شاعر کا اور آرٹسٹ کا یہ عموماً یہ سمجھتا تھا کہ یار اب یہ آرٹ کے یا شاعری کے پیسہ بھائی اچھا نہیں لگتا. میں آج تک میرے لیے مشکل ہوتا ہے مالی معاملات کو وہ کرنا. ٹھیک ہے جی دے دیں گے, اچھا بعض کو دل چاہ بھی رہا ہے کہ نہیں میرے پیسے پورے دے یا میرے اتنے بنتے, مگر شرم سی آتی ہے. مگر یہ صرف میرے طبقے میں تھا جو میں محسوس کرتا تھا. When you say میرا طبقہ, what do you میرے mean? طبقے سے مراد یہ کہ جو آرٹ سے جڑے ہوئے لوگ تھے ان کے لیے تھوڑی سی جھجک ہوتی تھی مالی معاملات طے کرنے میں. بٹ میرے جو کاروباری دوست ہیں آرٹسٹ کے لیے بھی کہ وہ کوئی خاص پروٹیکٹیو لاز یا کوئی وہ بھی نہیں ہوتے کہ انہیں کوئی ملے یہ وہ. ریسنٹلی بہت لوگوں نے پروٹیسٹ وغیرہ بھی کیا ہے کہ یو نو اٹس ناٹ فیئر. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہو آپ. وہی ہے نا کہ ساری سوسائٹی کیا وہ بھی تو ہوتا ہے کہ رائلٹیز. ہاں رائلٹی کا تو دیکھیں نا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے ہمارے یہاں. جبکہ آپ دیکھیں کہ اب پھر وہ دوسری طرف بات چلی جائے گی. مگر آپ بالکل درست کہہ رہے ہو. میں صرف اتنا کہہ دوں کہ ہمارے یہاں آج بھی آرٹسٹ کی رائلٹی کا کوئی کانسیپٹ جو ہے وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ابھی پچھلے دنوں مجھے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کا جو ادارہ ہے کاپی رائٹس کے حوالے سے وہ کوئی میٹنگ تھی تو مجھے بھی انہوں نے انوائٹ کیا ہوا تھا. میں جا نہیں سکا کسی وجہ سے اس میں, مگر ابھی تک کوئی وہ نہیں. میری اپنی ساری زندگی جو ہے ڈے 1 سے لے کے آج تک وہ جسے کہتے ہیں نا مختلف چھاپے مرواتے گزری ہے کہ جی وہ یہاں کتاب جعلی چھپ گئی, وہاں چھپ گئی. آپ اندازہ کریں کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق 1.5 ملین کتاب جو ہے کم از کم وہ اس سے زیادہ جعلی چھپی ہوگی, اس سے زیادہ جعلی چھپی ہوگی. تو وہ ایک الگ ہے. پھر اس کے بعد رائلٹی جو ہے جو آرٹسٹس ہیں ہمارے ان کا بھی یہی معاملہ ہے. ہمارے آرٹسٹ جو ہیں جو جس طرح سے قسم پرسی کی حالت میں بہت سارے آرٹسٹ جو ہیں گئے اس دنیا سے, وہ چھوڑ دیں وہ اپنا پیسہ کیسے خرچ کرتے ہیں یہ ان کی مرضی ہے, بھی جیسے مرضی خرچ کریں. ٹھیک ہے نا. وہ لوگ کہتے ہیں جناب وہ انج نہ کیتا ہوندا تے انہاں دی زندگی بہت اچھی ہوتی. اس کی چوائس ہے. بات یہ ہے کہ اس نے اچھی طرح سے خرچ کیا, اس نے اڑا دیا, اس نے دھوئیں میں اڑا دیا, یا اس کی ہے نا نہیں کرنا چاہیے. اسے اچھی زندگی گزارے بھی جو بھی ہے, مگر میں تو نہیں جا کے اس کو بتا سکتا. اور اس بنیاد پر میں اس کی رائلٹی سے پہ کیا ہاتھ مار سکتا ہوں؟ بھئی اس کا حق تو دو نا یار اسے. خیر وہ ایک الگ بحث ہے. مگر صرف یہ میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں قومیں یا ادارے یا جو کاروبار ہوتے ہیں وہ کیسے جب ریاستیں انہیں پروٹیکٹ کرتی ہیں کیسے پھر وہ پھلتے پھولتے ہیں. آپ کے ہاں آج بھی آرٹسٹ کی رائلٹی کا کوئی نظام نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ جو دیگر ادارے ہیں پرائیویٹ سیکٹر تو میں تو بالکل ہی نہیں ہے. جو آپ کا یعنی کہ سرکاری ادارہ ہے جس کی بنیاد میں یعنی کہ ٹریننگ جو تھی ان لوگوں کی تھی, ان ملکوں کی تھی جو کاپی رائٹ کا بہت خیال رکھتے تھے, کاپی رائٹس کا, اور اس کے بعد آرٹسٹس کا بہت خیال رکھتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ بلڈنگ ہے یہ تو اینٹ گارے کی ایک بلڈنگ ہے. ٹھیک ہے نا. اس اینٹ گارے کی بلڈنگ میں اگر اشفاق احمد نہیں آئیں گے, بانو قدسیہ نہیں آئیں گی, منو بھائی نہیں آئیں گے, عابد علی نہیں آئیں گے, دیگر آپ کے اپنا مظفر وارثی نہیں آئیں گے, مہدی حسن نہیں آئیں گے, تو کیا ہے؟ ایسی بلڈنگ ہے جیسے کوئی بلڈنگ ہوتی ہے. بلڈنگ ہے اینٹ گارے کی, اس کی کیا حیثیت ہے؟ ٹھیک ہے نا. اصل حیثیت تو اس سے جڑے ہوئے لوگوں کی ہے جنہوں نے وہاں آ کر یہ سب کریٹ کیا, جس کی وجہ سے اب اس بلڈنگ کی بھی ان اینٹ گاروں کی بھی حیثیت ہوگی. مگر ان اینٹ گاروں کی حیثیت جو ہے اس اینٹ گارے کی وہ ان فنکاروں کی وجہ سے ہوئی ہے. تو یعنی کہ پوری دنیا بڑا اس کی تعظیم کرتی ہے. تو جن سے انہوں نے ٹریننگ لی, قوانین بھی انہی کے اپلائی کیے اس ادارے پہ, وہاں پہ بھی یعنی کہ وہ آؤٹ رائٹ پہ وہ کروا لیتے ہیں کہ جی ہم نے آپ سے وہ کر لیا. بلکہ پوری دنیا میں وہ جتنی مرتبہ آپ کا وہ جو آپ نے جو بھی پروڈیوس کیا ہے, کریٹ کیا ہے, وہ دیکھا جائے گا, آپ کو اتنی مرتبہ رائلٹی ملے گی. اور اس کی وجہ یہ کہ جو پتہ ہے دنیا کو یہ طبقہ جو ہے نا
یہ ان چکروں میں نہیں پڑ سکتا 2 اور 2 4 کے، اور اگر آپ انہیں ڈال دیں گے تو آپ مس کر جائیں گے. آپ وہ کچھ مس کرے گی دنیا جو کچھ وہ کریٹ کر سکتا تھا اس دوران. اگر وہ بیچارہ اسی چکر میں پڑا رہے گا کہ میرے پیسے ملے کہ نہیں ملے، رائلٹی ملی کہ نہیں ملی، ادھروں آئے کہ نہیں آئے. تھوڑا بہت تو فائنینشیل مینجمنٹ آنی چاہیے ہر ایک کو، مگر اس سے زیادہ آپ کو اس میں نہیں الجھانا چاہیے. آپ پوری ہمیشہ یہ جب پیٹرنائز جو کرتے تھے، یہ جو ریاستیں پیٹرنائز کرتی تھیں سب کانٹیننٹ میں، جو شاعروں کو کہتے ہیں وظیفہ ملا وظیفہ ملا، وہ یہی طریقہ ہوتا تھا. اب شاعر کو آپ کہیں کہ یار تو صبح سے شام تک کام کر، تو مجھے بتائیں وہ کیا پڑھے گا، کیا زندگی کو وہ کرے گا اور کس طریقے سے وہ کرے گا. اگر وہ روٹی روزگار میں ہی لگا رہے گا، چاہے شاعر ہو، چاہے آرٹسٹ ہو، چاہے پینٹر ہو، ٹھیک ہے نا، تو معاشرہ اس طریقے سے انہیں، پہلے وہ ریاستوں میں جو نوابین ہوتے تھے، وہ کہتے ہیں بادشاہ کے دربار سے کیوں وہ تھے، تو وہ بھیک لینے تھوڑی جاتے تھے، وہ ریاست کو ایستھیٹکس فراہم کرتے تھے. وہ شعراء کرام، وہ آرٹسٹ اس معاشرے میں جمالیات کا وہ استعارہ تھے، جمالیات کی مجسم شکل تھے وہ، ٹھیک ہے نا. وہ معاشرے کو یہ فراہم کرتے تھے، تو معاشرہ جو تھا وہ پھر اس طرح سے دربار کے ذریعے یا ریاستی اداروں کے ذریعے ان کو ان کا حق جو ہے وہ پیش کر دیتا ہے. آپ نہ دیں، ان کو نکال دیں، کیا آپ کے معاشرے کی حالت ہوگی، ٹھیک ہے نا. تو اس کے پھر کئی طریقے ہیں. آپ اگر ویسٹ میں بھی اسی طریقے سے، اب ویسٹ میں وہ ڈائریکٹ ادارے نہیں کرتے ہیں، مگر انہوں نے اپنے معاشرے میں ان کے حقوق کو اتنا یعنی کہ پروٹیکٹ کرتے ہیں رائلٹی کے حوالے سے کہ ان کو ضرورت ہی نہیں رہتی کسی ادارے کو. بھی گانا آپ کا یا کوئی چیز آپ نے کریٹ کی، وہ ایک مرتبہ سنا جائے گا تو آپ کو مل جائے گا اس کا پیسہ، وہ 100 سال تک سنا جاتا رہے گا، 100 سال تک ملتا رہے گا آپ کو. اس طرح سے جو بھی اس کے قوانین ہیں. ہمارے یہاں یہ سب نہیں ہوتا. میں صرف یہ بات کروں کہ ہم جو بات کرتے ہیں نا قسم پرسی کی حالت میں بہت سارے ہمارے آرٹسٹ جو ہیں وہ گئے، اور ابھی تک یہ حال ہے. یہ معاملہ یعنی کہ انڈیا والوں نے، آپ اندازہ کریں کہ اب سے کم از کم بھی 50-60 برس پہلے طے کر لیا. اینڈ آئی تھنک اٹس آلسو بیکاز وہ بہت ویلیو پلیس کرتے ہیں ان ٹرمز آف ان کے جو آرٹسٹ ہیں، وہ جو آرٹ پروڈیوس کرتے ہیں. بٹ بیک ٹو the shame that you were talking about and کہ یہاں پہ فار ایگزامپل، ہاں جی ہاں، تو میں وہ بات یوں نکل آئی تھی کہ میرا طبقہ نسبتاً وہ کرتا ہے. باقی جو میرے جتنے دوست ہیں جو کاروباری ہیں، وہ اپنا دھڑلے سے اپنی فیس بھی بتاتے ہیں، اپنا معاوضہ بھی بتاتے ہیں، جو بھی لین دین کا مالی معاملہ ہوتا ہے اس پر بات کرتے ہیں. وہ ہو گیا. تو میں اس میں کہنا چاہ رہا تھا کہ پورا معاشرہ کرتا ہے، وہ ایشو نہیں، بلکہ شرم کتنے آنی ہے، حق مار لیندے نے ایک دوسرے دا. بھائی شرم تو بھائی اس معاشرے کو تو پھر آئے کہ وہ جو بات کرتے ہوئے مالی معاملہ طے کرتے ہوئے کہ چلو بھی وہ یہاں تو حق لینا اور دینا، حق لینا ہی مشکل کام ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ اوور آل معاشرے کا یہ طریقہ نہیں ہے. میں اس میں کہنا کیا چاہ رہا تھا، یہ آرٹسٹ طبقہ تھوڑا بہت ایک. اس کے بعد رشتوں میں یہ مسئلہ ہے کہ رشتوں میں ہم نے ان چیزوں کو بہت زیادہ وہ کر دیا ہے آپس میں. اور وہ جو فائنینشیل مینجمنٹ ہے، بچپن سے ہمیں بچوں کو اپنے سکھانی چاہیے، ان کو اپنے معاملات کو چلانا آنا چاہیے. وہ جو کیا ہے یار، اچھا وہ لیٹر ہے، ویسے وہ یعنی کہ ہسٹوریکلی اس کی وہ نہیں ہو پاتی. تمہیں یاد ہے، میں نے تم سب کو یاد کروایا تھا ایک زمانے میں، لنکن کو جو لنکن نے اپنے بچے کے جو ٹیچر کو لکھا تھا. وہ کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی وہ آپ کو پتہ ہے اب اس کے 100 امیدوار دعوے دار پیدا ہو جاتے ہیں نا. بہرحال وہ کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی وہ کوئی ایک بھارتی ایک آدمی تھا، اس نے اپنے بچے کے ٹیچر کو لکھا تھا. وہ کسی نے بھی ٹیچر کو لکھا، بات بالکل ٹھیک ہے. اصل تو یہ ہے نا، وہ کیا حضرت علی کا قول ہے، سبحان اللہ. آپ نے فرمایا یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. آپ اگر دیکھو اس لیٹر کی بیوٹی کیا ہے، اس میں وہ کہتا ہے کہ وہ اس کو پتہ ہونا، اس کو بتاؤ کہ $1 جو ہے وہ بھی محنت سے کیسے کمایا جاتا ہے اور اس کی بھی کیا ویلیو ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور مجھے ایگزیکٹ اس کے ورڈنگز یاد نہیں ہے، مگر دوسری طرف کہتا ہے کہ اس کو بتاؤ کہ مطلب وہ ہزاروں ڈالرز کی جو چیریٹی بھی کرنے کا بھی اس میں حوصلہ ہونا چاہیے. تو وہ ایک بیلنس آپ نے کریٹ کرنا ہے. فائنینشیل مینجمنٹ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ ایک گھر میں رہ رہے ہیں تو آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ زندگی میں بس وہ آپ ان کے ساتھ جو بھی معاملہ کریں گے وہ کاروباری حوالے سے ہی کریں گے کہ نہیں بھائی یہ نہیں، اب تو بس یہ تمہارا ہے اور یہ میرا ہے. اور یہ تو بالکل یہ تو آپ کو یہ بیلنس آپ کو اس کے اندر کریٹ کرنا ہے، اس بچے کے اندر انکارپوریٹ کرنا ہے، اس کے اندر اس کو سمجھانا ہے یہ بات کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پیسے ہیں، پیسے کی یہ ویلیو ہے، پیسے کی یہ حقیقت ہے، پیسے سے یہ خریدا جا سکتا ہے. مگر جو کچھ بھی اس کی ویلیو ہے، جو کچھ بھی خریدا جا سکتا ہے، وہ رشتوں سے اوپر نہیں ہے، یا وہ رشتوں سے زیادہ اہم نہیں ہے.
یا وہ تمہارے بھائی بہن سے زیادہ. مجھے یاد آ گیا, کیا بات ہے, وہ اس سے یاد آ گئی آپ کی بات. از اٹ اوکے اگر ہم یہ بریک کے بعد سن لیں؟ ممتاز مفتی صاحب کا ایک جملہ میں نے آپ کے اچھا ساتھ شیئر کرنا ہے. وہ ہم طالب علم تھے اس وقت, ان کے بھی بس اس کے فوراً کچھ عرصے کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی, مگر آپ بریک لے لیں پھر میں واپس. چلیں ٹھیک ہے, آل رائٹ, وی ہیو ٹو ہیڈ ٹو اے بریک. اس کے بعد ہم ممتاز مفتی رائٹر تھے, بہت بڑے رائٹر تھے. ٹھیک ہے, ناؤ آئی نو. یار تم حیرت ہے, تم نے یہ سب پڑھا ہے, منٹو صاحب, احمد ام قاسمی اور کرشن چندر, ممتاز مفتی صاحب کو تم نے نہیں, میں نیور ایون ہرڈ آف ہم. تمہاری 2 ہفتے کی سوشی بند. آل رائٹ, کیا سزا کے طور پہ لیٹس ٹیک اے گھر کا شارٹ کھانا بریک. کھائے گی. ویلکم بیک ٹو دا شو. ہم بات کر رہے تھے ممتاز مفتی صاحب کی. ایسی بیسیکلی تو اکاؤنٹس کی اور پیسے ویسے کی اس کی بات ہو رہی تھی نا. نہیں, لیکن آپ نے ہمیں کچھ بتانا تھا. میں بتا رہا تھا کہ وہ ہم جب پڑھتے تھے علی کالج میں, تو ممتاز مفتی صاحب کی ملاقات جو ہے وہ ہمارے کسی کولیگ سے ہوئی نا, وہ جو ہمارے ساتھ طالب علم تھی, اور انہوں نے بتایا کہ میں اکاؤنٹس کی طالب علم ہوں, علی کالج کے تھے سب. تو مفتی صاحب نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے, یہ سارا کچھ ٹھیک ہے, بٹ نیور بی اکاؤنٹنٹ ایٹ یور ہوم. مجھے یاد ہے انہوں نے پھر کالم والم بھی اسی پہ لکھا تھا. تو ہر رشتہ, اب دیکھیں نا, دوستوں کے ساتھ تو آپ یا بھائیوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ, ہاں, مگر جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں اور جب آپ کاروبار میں جاتے ہیں, اور اگر آپس میں کوئی آپ کاروبار کر رہے ہیں, تو پھر کاروباری اصولوں کے تحت اسے کریں, ٹھیک ہے نا. تو اس میں تو ہمیں یہ سکھانا چاہیے, یہ جو آپ کہ پیسے کے معاملے میں, فائنینشیل مینجمنٹ کے معاملے میں اپنے بچوں کو, اپنے اس کو, اور وہ جو آپ بات کر رہے تھے نا, وہ رشتوں کے حوالے سے ہے, اور خاص طور پہ حق کے حوالے سے. اور وہ بھی ہم نے اپنی بچیوں میں زیادہ اس کو وہ کیا کہ نہیں بھائی کو کیسے کہہ سکتے ہیں, نہیں بھائی کو کیسے کہہ سکتے ہیں. یہ جو چیز ہے نا, اس نے وہ بھی اگین مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک خاص طریقے سے کی گئی ہے. حالانکہ بھائی اگر کوئی رائٹ ہے کسی بہن کا ہے تو اسے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے, لیکن اگر نہیں ہے تو اسے کہنا چاہیے کہ بھائی میرا رائٹ ہے, میری بھی ایک زندگی ہے. اٹس امپورٹنٹ ٹو نو کہ ہے, مگر اس میں ایک اور ہے کیا, بٹ اٹس امپورٹنٹ ٹو نو کہ ہے نا. آئی تھنک بہت دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ شاید لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا, یا دے ڈونٹ ایگزیکٹلی نو, کیونکہ بیکاز اٹس نیور ڈسکسڈ. اینڈ اٹ از لائک اٹ از این آکورڈ, ٹو بی فیئر, تھوڑا سا آکورڈ ٹاپک ہے, رائٹ. آپ لائک آئی کانٹ امیجن کہ آپ فیملی میں بیٹھ کے لائک اچھا نہیں بتاؤ اتنا, اٹ از آکورڈ, بٹ اس کے سراؤنڈنگ دیر از لاٹس آف شیم آلسو. تو how do you kind of navigate these kind of conversations? دیکھو, اس کا ایک طریقہ تو یہی ہے نا کہ بھئی اگر تو کسی گھر میں اچانک کسی بزرگ کی, صحیح کہہ رہے ہو, بالکل درست بات ہے, کسی بزرگ کی ڈیتھ نہیں ہوئی ہے اچانک اور وہ سلامت ہیں, تو ان کو اپنی زندگی میں ان چیزوں کو سیٹل کرنا چاہیے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر کوئی اختلاف بھی جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے. بچوں کو بلا کے بٹھا کے آپ نے سمجھا دیا کہ بھئی اب, اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں, تو وہ تمہیں یاد ہو کہ اب میں ابھی تو 50 کو بھی میں نے جب ٹچ نہیں کیا تھا, تب بھی جو بھی تھوڑا بہت ہے ہم نے بیٹھ کے بچوں کو سب کو بتا دیا تھا کہ بھئی یہ ہے, کیونکہ زندگی کا آپ کو پتہ نہیں ہوتا نا کہ بھئی آپ کیا, بلکہ کووڈ کے دنوں کی بات ہے نا شاید, ہاں کووڈ کے دنوں میں کہ پتہ نہیں یار میں نکلنے کو لینے جاؤں نا کووڈ تو بعد میں آپس میں لڑتے پھرتے جیسے لوگوں کو لگتا ہے نا کہ oh my god something really bad is about to happen, تو like the crisis میں لوگ اتنی چیزیں کرتے ہیں. میں نے کہ یہ نا میرے بچے میری 4 کتابوں کے لیے آپس میں. Oh my god, don't say that, that's so sad. کتابیں نہیں چاہیے ہمیں, کچھ اور چاہیے. یار بڑی دنیا نا مٹیریلسٹک ہو گئی ویسے. نہیں, آپ کو صرف لگتا ہے like this is a personal problem. اچھا, تو ہم کیا بات کر رہے تھے؟ آپ کہہ رہے تھے کہ ہاں, تو اب دیکھو نا, تم نے بالکل صحیح کہا, ایک آکورڈ سی سچویشن ہوتی ہے. اس کا ایک طریقہ تو یہی کہ بھئی بڑے جو ہیں وہ خود اپنی, بلکہ میں آپ کو بتاؤں, اب یہ ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے, مگر آپ نے بات کری دی ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جن بھی خاندانوں میں بڑے اپنی زندگیوں میں یہ معاملات کر دیتے ہیں نا, ان خاندانوں میں اختلافات بہن بھائیوں میں سلوک جو ہے وہ بہتر رہتا ہے, اور اختلافات کم ہوتے ہیں, کم از کم اس بنیاد پہ نہیں ہوتے. اور میرا اب تک کی زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ بہن بھائیوں میں جو اختلافات ہوتے ہیں نا بہت سارے, وہ بیشتر دو اختلافات جو ہیں
وہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ کبھی ختم نہیں ہو پاتے. ایک تو وہ جو یہ آپس میں بہن بھائی جو ایک دوسرے کے بچوں کے ساتھ شادیوں کی خواہش رکھتے ہیں اور ان میں سے اگر وہ نہیں ہو پاتا ہے Oh my God, ہاں that's true. وہ پھر ساری زندگی وہ رشتہ وہ نہیں رہتا ہے. ٹھیک ہے, شاید وہ ایک ریجیکشن کا احساس بھی ہوتا ہے, ایک مان بھی ہوتا ہے. یہ سمجھنا چاہیے کہ مان جو ہے وہ آپ کا اپنے بھائی یا بہن پر ہی ہو سکتا ہے نا, ان کی اولادوں پہ تو آپ کو یعنی کہ ان کی اپنی زندگی ہے. میرے خیال میں ہم اوور سینسٹیو ہو کے ہم اس رشتے کو اس حوالے سے خراب کرتے ہیں. اس معاملے میں یہ میں نے دیکھا ہے وہ ساری زندگی پھر ختم نہیں ہوتا ہے اور دل میں ایسی گرا پڑتی ہے کہ میں نے بہت کم دیکھا ہے, لیکن کچھ فیملیز اس کو بھی بہت گریسفلی سمجھداری سے ہینڈل کرتی ہیں اور وہ بچوں تک بات جانے ہی نہیں دیتے, آپس میں ہی بات کر کے ہو گیا تو ٹھیک ہے, نہیں ہوا تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں یار. مگر بیشتر خاندانوں میں دیکھا گیا ہے کہ جب یہ معاملہ آتا ہے تو پھر ان کو لگتا ہے کہ نہیں یار ہم ساڑے اگر بچی دن لیا ساڑے بچے دن نے اگر نہیں کی تو دیکھو نا وہ ویاد دی ہے بجو جیا اس طرح کی پھر باتیں کرتے ہیں. تو میرا شہزادہ جڑا سی اینو ریجیکٹ کر دیتا ہے, وہ پھر ساری زندگی معاف نہیں کرتے نا. یہ ان کا کہنا ہوتا ہے بجو جا, میں تو کسی کو بجو نہیں کہتا. تو اپنا وہ ہوتا ہے نا بعض اوقات جو رائٹر لکھتا ہے نا, لوگ کیریکٹر جب لکھتا ہے نا وہ اس کیریکٹر کے خیالات کو بھی رائٹر سے منسوب کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو وہ تو کیریکٹر لکھ رہا ہوتا ہے. تو میں نے جو اس وقت آپ کو بیان فرمایا ہے یہ جو گفتگو میں نے کی ہے, یہ لوگ جب کہتے ہیں دوسرے کے بارے میں, میرے قطعی خیالات نہیں. ایک اور دوسرا یہ جائیداد کا معاملہ, اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ احساس ہوتا ہے کہ اچھا نہیں یار یہ نا چاہے جو بھی ایک تو جس کی جو اکانومی ہوتی ہے نا, وہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے 10 لاکھ روپے کچھ نہ ہو, یا آپ کے لیے 10 لاکھ کی بہت ویلیو ہو, کسی کے لیے کچھ نہ ہو, ریلیٹو ٹرم ہے نا. مگر جو بھی اس خاندان کی اکانومی ہوتی ہے بنیادی طور پہ وہ سب کے لیے بہت ہوتی ہے. بیشتر جیسے ایک شخص ہے اگر فرض کر لیجیے وہ اس کا ٹوٹل اس کی جو مالی حیثیت ہے وہ اس کی ویلتھ جو ہے اس کی اور ٹوٹل جو جائیداد وغیرہ وہ 1 کروڑ روپے کی ہے, تو عموماً اس کے بچے بھی 4-5 اسی گرد گرد ان کی مالی حیثیت بھی ہوتی ہے. تو پھر ان کے لیے 10-10 لاکھ 5-5 لاکھ کی بھی اہمیت ہوتی ہے. اس طرح کوئی ارب پتی ہے تو اس کے اور طرح کے معاملات ہیں, تو اسی میں سے حق مارا جا رہا ہوتا ہے نا, یا ملنا ہی 10 ہے وہ 2 رکھ لے کسی نے, تو وہ پھر اس کو لگتا ہے کہ نہیں یار یہ میرا بھائی ہے یا بہن ہے اور اس نے میرے ساتھ زیادتی کی, یہ گرا بھی ساری زندگی نہیں. وہ رشتے پھر میں نے اس کو وہ دوبارہ ان کو بنتے ہوئے جڑتے ہوئے اس طرح سے نہیں دیکھا. اور اگر یہ وہ بچوں والا معاملہ تو پھر اگین ایک پیچیدہ ہے, ہم نے ڈسکس بھی کر لیا کہ اس کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے, اور کچھ چیزیں انیویٹیبل ہوتی ہیں وہ ہینڈل ہو ہی نہیں سکتی ہیں. اب کیا کرے, بعض اوقات ہوتا ہے کہ بچے آپس میں ایک دوسرے کو آپ بھی چاہتے ہیں, آپ کے بھائی بھی چاہتا ہے, مگر بچے ہی نہیں پسند کرتے بھائی, تو کیا کرے انسان. تو سینکڑوں اس کے اینگلز ہیں. مگر دوسرا جو معاملہ ہے نا یہ والا پیسے والا, یہ اگر والدین یہ کریں کہ اپنی زندگی میں جب انہیں بلا جاتا ہے کہ بھئی جب عمر کا ایسا حصہ ہے کہ جب انسان کو ہوتا ہے کہ بھئی اب جب آپ نے 50-60 کراس کر لیا اور اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے, تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ اب جب آپ کو اندازہ ہو جائے کہ بھئی عمر کی نقدی جو ہے وہ اب ختم ہونے والی ہے, تو پھر یہ ہے کہ بھئی اپنے بچوں کے ساتھ مل کے آپ ان کو بتا دیں کہ بھئی اچھا ہوتا تو وہی ہے جو وراثت کی جو بھی تقسیم ہوگی وہ ہو جائے گی. مسئلہ کہاں آتا ہے, مسئلہ وہ آتا ہے کہ اگر دیکھیں نا آپ کے پاس کسی کے پاس اس طرح کے 4 حصے دار ہیں, فرض کر لیں 2 بھائی ہیں 3 بھائی ہیں, یا 3 بہنیں 1 بھائی ہیں, ٹھیک ہے نا, اور یہ 5 حصے ہو گئے اس حساب سے بھی 3 بہنیں 1 بھائی, ہاں 3 2 5 حصے ہو گئے. اب آگے 5 موبائل ہیں کسی باپ کے پاس, تو وہ تو ایک کر کے اور 2 ایک کو مل جائیں گے اور ایک کر کے تقسیم ہو جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. گڑبڑی ہوتی ہے کہ گڑبڑ کیا ہوتا یہ ہے کہ مگر وہ جب آدمی خود کاروبار کر رہا ہوتا ہے تو یہ تھوڑی اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بھئی 4 بچے ہیں تو ان کو میں اس طریقے سے اپنی پراپرٹی بناؤں یا کاروبار کروں یا ویلتھ یا سونا جو کہ بغیر کسی نقصان کے تقسیم ہو سکے. ٹھیک ہے نا, وہ یونٹ جو ہے مکس ہوئے ہوتے ہیں نا آپس میں. بس اب ایک موبائل ہے فرض کر لیجئے اور اس کے 3 حصے دار ہو گئے, ایک شخص کی کل کائنات ایک سیل فون ہے. ویسے تو بیشتر لوگوں کی کائنات آج کل سیل فون ہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, کل کائنات. تو اب وہ سیل فون جو ہے وہ اس نے تقسیم ہونا ہے 3 حصوں میں, تو وہ اس کے ٹکڑے تو نہیں کر سکتے آپ. سو نتیجہ یہ ہے کہ بھئی اس کو بیچنا پڑے گا. وہیں سے مسائل جنم لیتے ہیں. اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس کا کچھ کر نہیں سکتا آدمی. اب اپنی زندگی میں آپ اس کاروبار کو ختم نہیں کر سکتے. کو بہت پیسہ تھوڑی ہر ایک شخص کے پاس ہوتا ہے. وہ ایک دکان ہے, اس کے پاس 4 بچے ہیں, تو وہ کیا کرے اپنی زندگی میں, وہ دکان بیچے گا تو کہاں جائے گا. ٹھیک ہے نا, پھر اگر اس کے بعد بیچنے کے بعد
اس نے تقسیم کر دیا, خود بیچارے کو 30 سال کی زندگی مل گئی, تو بعد ہی پہ انہوں پوچھتا ہی کوئی نہیں. یہ بھی مسائل ہیں نہیں, مطلب یہ ساری چیزیں ہیں نا. اب اس کے لیے کیا چیز ہے کہ آپ تربیت ٹھیک طرح سے کریں, اور پھر اس کے بعد وہ جو قانون ہے وہ عمل میں آئے, اور اس کے بعد آپ جب کچھ عرصے کے بعد جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے, اور آپ اس کو تقسیم کر لیں. اور آکورڈ تو ہوتا ہے, مگر اس سے گزرنا تو ہوتا ہے, کیا کریں, آکورڈ تو ہوتا ہے. اور اس وقت زیادہ آکورڈ ہوتا ہے میرے خیال میں, اس میں بھی میرے خیال میں ہونا یہ چاہیے بندہ اونلی چائلڈ ہو, زندگی آسان رہتی ہے. کنگ پاپا کی طرح سب کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, none of these problems. نہیں یار, لیکن اس کے اپنے مسائل ہیں. پتہ ہے میں امی بھی بتاتی ہیں, مجھے بھی یاد ہے, وہ ابو کی چونکہ ارلی ڈیتھ ہو گئی ہے, میں اور امی دو لوگ, اور حمیرہ جو تھی, جو بہن ہماری جو اڈاپٹ کی تھی امی نے, وہ بعد میں میں بڑا ہو چکا تھا, 14 15 16 سال کا تھا اس وقت اڈاپٹ کی, تو اس سے پہلے میں اور امی دو لوگ ہوتے تھے. تو مجھے یاد ہے کہ نا امی بھی بتاتی ہیں اور میں بھی نا, کہ یہ تو مجھے یاد ہے کہ میرے گھر میں کوئی بچہ آ جاتا تھا نا محلے والے کے کھیلنے, تو میں اس کو جانے نہیں دیتا تھا, میں بغیر جھپی ڈال دیتا تھا کہ تو نہیں جائے گا. ایک تنہائی اور ایک وہ ہوتی ہے, تو اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یار 4 5 بہن بھائی ہو اس وقت, اور پھر تقسیم کے وقت تقسیم کے وقت نہیں بہن بھائیوں کا کوئی متبادل ہو نہیں سکتا. یہ تو آنی جانی چیز ہے, کیا ہے اللہ تعالیٰ دے دیتا آپ کو, خود اتنا وہ کر دیتا ہے. چلیے ٹھیک ہے, we have to head to a break. Let's take a break. ارے ڈاکٹر ہنا کی طرف جانا تھا. Actually ہاں, we have to head to Dr. Hina. So over to you, Dr. پیسے کی بات Hina. آتی تو میں بالکل کچھ یاد نہیں رہتا. Literally, that's not true. Over to you, Dr. Hina. السلام علیکم, دس از ڈاکٹر ہنا. ویلکم ٹو لارڈس کچن اینڈ رمضان مبارک. کیسے ہیں آپ؟ کیسی جا رہی ہے آپ کی افطار کی تیاریاں؟ کیسی جا رہی ہیں آپ کی عید کی تیاریاں؟ کیا کیا بن رہا ہے؟ کیا کیا مزیدار کھانے بن رہے ہیں؟ کیسے جا رہے ہیں آپ کے روزے؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے, اور آپ کی افطاریاں جو ہیں وہ فلی انجوائے ہو رہی ہوں گی, اچھے اچھے کھانے بن رہے ہوں گے. تو آج میں آپ کے لیے لائی ہوں ایک اسپیشل ریسیپی, لارڈس چائنیز ریسیپیز, جس کے اندر فرائیڈ رائس آج ہم بنائیں گے, اور ساتھ ہی ہم منچورین بنائیں گے. دیسی کو آج ذرا میں نے سائڈ پہ کر دیا ہے, کچھ یمی سی چیزیں بھی ٹرائی کرتے ہیں. دیسی کھا کے فیڈ اپ ہو جاتا ہے بندہ, تو میں نے چائنیز کی طرف آج اسٹارٹ کر لیا ہے. انشاءاللہ ہوپ سو آپ کو ریسیپی جو ہے وہ اچھی لگے گی. بالکل ایزی ٹو کوک ہے اور ٹیسٹ میں بھی اچھی لگے گی. تو چلیں چلتے ہیں, اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی پہلی ریسیپی کی طرف. سب سے پہلے ہم منچورین بنا لیں گے, اس کے بعد ہم فرائیڈ رائس بنائیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ میں نے آئل لے لیا ہے جو کہ اباؤٹ 1/2 لیٹر ہے. اس کو میں پین میں ایڈ کر لوں گی. رمضان کے روزے تو جائی جا رہے ہیں آگے آگے, گرمی بھی زیادہ ہوئی جا رہی ہے آہستہ آہستہ. اپنا خیال رکھیے گا بہت سارا, ہائیڈریٹڈ رہیے گا, ٹھیک ہے. فلیم کو ہم ذرا سا میڈیم کر لیتے ہیں, اور اس کے اندر ہم ایڈ کر لیں گے میرینیٹ ہوا چکن. میں نے بون لیس لے لیا تھا, چاپس میں ہے. اس کو میں میرینیٹ کر لوں گی. اسپون لے لیتی ہوں میں. ہمارا چکن جو ہے وہ روسٹڈ فارم میں آ جائے گا. اس کو میں سائڈ پہ کر لیتی ہوں. اور آپ کیا بنا رہے ہیں, کیا کھا پی رہے ہیں, کیا انجوائے کر رہے ہیں, ضرور بتائیے گا مجھے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں بھی ہمیں بھی یاد رکھیے گا, اپنے لیے بھی دعائیں کیا کریں. رمضان میں اللہ تعالیٰ زیادہ سنتا ہے. میرا چکن جو ہے وہ فرائی ہو رہا ہے سلولی. میڈیم کو تھوڑا فلیم کو تھوڑا سا میں اور ہائی کر لیتی ہوں. چلیں, مائیں بہنیں تو بزی ہوں گی, ٹرانسمیشن ہماری ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں ہماری ٹرانسمیشن کو. ساتھ ساتھ کوک کر لیا کریں, ساتھ ساتھ ٹی وی آن کر لیا کریں. جلدی سے 5-6 تو انگریڈینٹس ہوتے ہیں, ریسیپی کو نوٹ ڈاؤن کر لیا کریں. چاہے تو میرے ساتھ ساتھ بنا لیا کریں, چاہے تو بعد میں بنا لیا کریں, ایز یو وش. اتنی شارٹ ریسیپیز تو میں آپ کے لیے لے کے آتی ہوں, کیونکہ مجھے بھی پتہ ہے ایک تو روزہ, اوپر سے گرمی, اور اسٹوو کے آگے کھڑا ہونا از ٹو مچ ڈیفیکلٹ. چلیں, میرا چکن جو ہے وہ فرائی ہو رہا ہے. آپ نے ساتھ ساتھ جو ہے چکن کو دیکھتے رہنا ہے کہ چکن نیچے نہ لگ جائے.
رمضان کی تو برکتیں ہی اتنی ہیں, ہر گھر سے خوشبوئیں آ رہی ہوتی ہیں افطار ٹائم میں. کہیں پکوڑے بن رہے ہیں, کہیں سموسے بن رہے ہیں, چٹنی بن رہی ہے. چل میرا چکن جو ہے کلر چینج کر رہا ہے, لائٹ سا گولڈن کر لینا میں نے اس کو. فلیم بھی ہماری ٹھیک ہے. چل 5 to 6 انگریڈینٹس میں آپ کو بتا دیتی ہوں, اور 5 to 10 منٹس میں جو ہے وہ ریڈی بھی ہو جاتی ہے. میرا چکن جو ہے وہ گولڈن ہو چکا ہے. اب یہ جو چکن کے کیوبس ہیں, بون لیس چکن ہے, اس کو میں سائڈ پہ کر لیتی ہوں. ایک پلیٹ میں رکھ لیتی ہوں میں اسے. فلیم کو تھوڑا لو کر لیتی ہوں. ٹھیک ہو گیا. اور مجھ سے شیئر کریں آج آپ کیا بنا رہے ہیں, کیا نئی چیز آپ نے ٹرائی کی. چکن میرا ریڈی ہو گیا ہے. اس کو میں سائڈ پہ کر لیتی ہوں اسپون کو. جو چیزیں آپ کے ساتھ ساتھ گر جاتی ہیں ان کو بھی سمیٹ لیا کریں امی کی ڈانٹ سے پہلے ہی. اچھا, اب میں اس آئل کو نکال لوں گی. ٹھیک ہے, ہمیں اتنا زیادہ آئل جو ہے وہ چاہیے نہیں. سلائٹ سا آئل لے لیں گے ہم, بالکل تھوڑا سا, اباؤٹ 2 to 3 ٹی اسپونس ہے. اور اس کے اندر میں ایڈ کر لوں گی اب ادرک لہسن کا پیسٹ, جو کہ اباؤٹ 1 ٹی اسپون ہے. اور میں اس کو مکس کر لوں گی. فلیم کو تھوڑا لو کر لیں تاکہ آپ پہ آئل کے چھینٹے نہ پڑیں. چلیں, اس کا کلر چینج ہو گیا ہے. اب میں اس کے اندر ایڈ کر لوں گی ریڈ چلی. آپ نے 1 ٹی اسپون ڈالنی ہے یا 1.5 ٹی اسپون ڈالنی ہے ریڈ چلی کی. ساتھ ہی آپ نے ایڈ کر لینا ہے ونیگر. 3 to 4 ٹی اسپون آپ نے ونیگر ایڈ کر لینا ہے. چل, ونیگر ہمارا ایڈ ہو گیا ہے. اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے شوگر. 2 ٹی اسپون ہم شوگر کی ایڈ کر لیں گے. اس کو اچھے سے مکس کر لیا. فلیم میری جو ہے وہ لو ہی ہے. اب اس کے اندر ہم ایڈ کر لیں گے 4 to 5 ٹیبل اسپونز آف کیچپ. اوکے, ہمارا کیچپ بھی ایڈ ہو چکا ہے. سائڈ پہ کر لیتی ہوں میں اسے. اچھے سے مکس کر کے فلیم کو دوبارہ سے میڈیم کر لیتی ہوں. اچھے سے مکس کر لوں گی اسے. 2 منٹ تک جو ہے ہم نے اس کو پکنے دینا ہے تاکہ کیچپ کی جو اسمیل ہے وہ ایبزارب ہو جائے. اگر آپ اسپائسی کھانا چاہتے ہیں تو ریڈ چلی کو اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں. میں ذرا نارمل کھانے ہی کھاتی ہوں, اس لیے 1.5 اسپون میں نے چلی کا لیا ہے. چل, اب ہم نے اس کے اندر چکن کے جو کیوبس تھے وہ ریڈی کر لیے ہیں. اس آئل کو بھی سائڈ پہ رکھ لیتی ہوں. ٹھیک ہو گیا. سوس جو ہے وہ میرا ریڈی ہو گیا ہے. اس کے اندر لائٹ سی میں ایڈ کر لوں گی بلیک پیپر. 1/4 ٹی اسپون بلیک پیپر کا. ٹھیک ہو گیا. تو میرا منچورین سوس اور میرا منچورین ریڈی ہے. اس کو اب میں سائڈ پہ کر لیتی ہوں. اور اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ سیشن کی طرف, جو ہے ہمارا فرائیڈ رائس. ٹھیک ہو گیا. چلو
یہ میں نے منچورین کو سائڈ پہ کر لیا ہے. اب میں فرائیڈ رائس کی طرف آتی ہوں. اس میں ہم فرائیڈ رائس بنا لیں گے. فرائیڈ رائس بالکل ایزی ٹو کوک ہیں اور آپ کی ہیلتھ کے لیے بھی بالکل اچھے ہیں. اس میں صرف ویجیٹیبلز ہیں, بوائلڈ رائس ہے, کوئی اسپائسز نہیں ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کے لیے میں سب سے پہلے آئل لے لوں گی تھوڑا سا. آئل میں نے لینا ہے 3 to 4 ٹیبل اسپون, اور یہ ٹی اسپون ہے اس لیے میں تھوڑا زیادہ ڈال رہی ہوں. آئل ہمارا ایڈ ہو گیا ہے. منچورین کو میں ذرا سائڈ پہ کر لیتی ہوں تاکہ آپ کو ایزیلی جو ہے فرائیڈ رائس نظر آ جائیں. فلیم کو لو کر لینا ہے. اب اس کے اندر آپ نے ایڈ کر لینا ہے ایگ, اور میں ساتھ میں لے لیتی ہوں کریم. چلیں ایڈ کر لوں گی. میں نے انڈا جو ہے وہ پہلے ہی سے پھینٹ کے رکھ لیا تھا. اس کو اب ہم نے پیسز میں کر لینا ہے. تاکہ یہ چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ ہو جائے اور رائس کے اندر اسپریڈ ہو جائے. ٹھیک ہے, ایک ہی جگہ پہ فرائی نہیں کرتے رہنا. جیسے ہم ٹکا ٹک میں کرتے ہیں نا, ایسے ہی ایگ کو کرتے رہنا ہے تاکہ یہ ڈفرینٹ اسمال پیسز میں کٹ آؤٹ ہو جائے اور سارے رائس کے اندر اسپریڈ ہو جائے. ٹھیک ہو گیا. ایگ جو ہے وہ ہمارا فرائی ہو گیا ہے, کٹ ہو گیا ہے پیسز کے اندر. اب ہم ایڈ کر لیں گے اس کے اندر کیرٹس, چاپ ہوئی ہوئی ہیں, پہلے ہی میں نے کاٹ لی تھی. ایز پر ریکوائرڈ آپ ایڈ کر سکتے ہیں. میں نے 5 to 6 اسپونس ڈالے ہیں. ان کو فرائی کرنا ہے تاکہ جب آپ رائس کے ساتھ کھائیں تو آپ کو زیادہ ہارڈ فیل نہ ہو. تو ذرا سی سافٹ ہونے دیں, ان کو فرائی ہونے دیں. اور ساتھ ہی ہم ایڈ کر لیں گے اس کے اندر سلائڈ سا چکن پاؤڈر, جو کہ اباؤٹ ½ ٹی اسپون ہے. فلیم کو تھوڑا سا میڈیم پہ لے آتی ہوں. میں نے لو کر لیا تھا پہلے. آج کی اچھی بات بھی آپ کو بتا چکی ہوں میں. افطاری کا ٹائم جو ہے نا موسٹ فیوریٹ ٹائم ہے میرا. سب آلموسٹ گھر پہ آ گئے ہوئے ہوتے ہیں, ساتھ کھانے پک رہے ہوتے ہیں, خوشبوئیں آ رہی ہوتی ہیں. اور روزے دار کے لیے 2 انعام رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے. ایک وہ جو اس کو اینڈ پہ ملے گا آخرت میں, جو اللہ تعالیٰ کو دیں گے, اور دوسرا وہ جو افطاری کے ٹائم پہ. تو اتنی زیادہ چیزیں ہوتی ہیں, آپ سارے دن کے بھوکے ہوتے ہو اور آپ کا دسترخوان بھرا ہوا ہوتا ہے, تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ایک نعمت ہے آپ کے لیے. ہر لقمے پہ اس کا شکر ادا کیا کریں. چلیں اب اس کے اندر میں نے بوائلڈ رائس جو ہیں وہ پہلے سے ہی بوائل کر کے رکھ دیے تھے, وہ ایڈ کر لوں گی میں, کیونکہ ہماری کیرٹس جو ہیں وہ سافٹ ہو گئی ہیں. چلیں رائس ایڈ کر کے ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے. لائٹ سا اس کے اندر ہم ایڈ کر لیں گے بلیک پیپر, 1/4 ٹی اسپون آف بلیک پیپر, اور پھر اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے. رائس جو ہے ہمارے ویجیٹیبل کے اندر اور ایگ کے اندر اچھے سے مکس ہو گئے ہیں. اب اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے چاپ ہوا ہوا ہرا پیاز, 4 to 5 اسپون ہم اس کے ایڈ کر لیں گے. چل یہ ہم نے ایڈ کر لیا. اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے.
اور یہ ہمارے جو فرائیڈ رائس ہیں بالکل ریڈی ہے, گرما گرم, بالکل مزیدار اور بالکل ایزی ٹو کوک. کوئی اسپائسیز نہیں ہیں ان کے اندر. اف یو وانٹ ٹو ایڈ سم سالٹ, میں تو ویسے یوزلی یوز نہیں کرتی, اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو سالٹ یوز کر لیا کریں. بالکل سلائڈ تھا, 1/4 ٹی اسپون. ٹھیک ہے, اس کو ہم سائڈ پہ کر لیتے ہیں اور میں ایک بار پھر سے منچورین کو ذرا سے ہیٹ اپ کر لیتی ہوں بالکل لو فلیم پہ. ٹھیک ہے, اور ساتھ ساتھ میں ڈش آؤٹ کر لیتی ہوں فرائیڈ رائس کو. چیزوں کو ذرا میں سائڈ پہ کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو فرنٹ پہ اچھا سا ویو مل جائے. ہوپ سو آپ ہماری ریسیپیز کو انجوائے کرتے ہیں, آپ کا فیڈ بیک بھی ملتا ہے, گھر پہ ٹرائی بھی کر رہے ہیں, اچھا لگتا ہے یہ دیکھ کے. چلو, فرائیڈ رائس ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں. بالکل ایزی ٹو کوک ہیں, 3 to 4 انگریڈینٹس کی گیم ہے. کوئی آپ کے اسٹمک کے لیے ہیوی نہیں ہے, کوئی ایسیڈیٹی نہیں ہے. ان میں ویجیٹیبلز ہیں اور بوائلڈ رائس ہیں. رمضان میں تو ویسے بھی اتنی ہم ڈفرینٹ چٹپٹی چیزیں کھا کھا کے تنگ آ جاتے ہیں. چل, میرا منچورین بھی ہے دوبارہ سے گرم ہو گیا ہے. فلیم کو اب میں کر لیتی ہوں بند اور منچورین کو کر لیتی ہوں ڈش آؤٹ. چل, منچورین بھی ڈش آؤٹ ہو گیا ہے. خوشبودار, مزیدار, ٹیسٹفل چائنیز رائس اینڈ منچورین از ریڈی ٹو ایٹ. لیکن میں نے ویٹ کرنا ہے افطاری کا اور اذان ہونے کا. ہوپ تو آپ نے انجوائے کی ہوگی میری ریسیپی. ہمارے ساتھ رہیے گا, ٹرانسمیشن کو دیکھتے رہا کریں افطار ٹائم, اور انجوائے کیا کریں ہماری ڈفرینٹ ریسیپیز, اور ہمیں دیکھتے رہیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں بھی ہمیں ضرور یاد رکھا کریں. تھینک یو فار واچنگ می. اللہ حافظ. Alright, welcome back to the show. اچھا, بریک میں آپ مجھے کیا کہہ رہے تھے about something about heritage? ہاں, میں کہتا دیکھیے, بیشتر تو ہمارے معاشرے میں یہ بات ہے نا کہ بھئی جو آپ بات کر رہے تھے نا, یہ درست کہہ رہے تھے کہ ایک آکورڈ سچویشن ہوتی ہے, اور یہ ہوتا ہے, مشکل ہوتا ہے بہن بھائیوں سے جس گھر میں آپ ایک دوسرے کے ساتھ پلے بڑھے ہوں. اور ٹھیک ہے, اس کے بعد الگ الگ بھی اگر ہو گئی ہو زندگی, مگر پھر یہ ہے کہ پھر بزرگ ابھی گئے ہوں, ان سے محبت ہوتی ہے. بہت ہی آکورڈ ہے, بہت ہی مشکل ہے کہ آپ والدین کی ڈیتھ کے بعد فوری طور پہ آپ, حق اپنی جگہ پہ ہے, قانون اپنی جگہ پہ ہے, مگر جذبات کی تو ایک اپنی جگہ ہوتی ہے نا جی. تو مشکل ہوتا ہے کہ آپ اس کے بعد فوری طور پہ کہیں کہ بھئی تقسیم وقسیم کی بات یہ وہ فلانے کا. تو اپنا اپنا مزاج ہے, جیسے جو لوگ چاہیں کریں, مگر یہ ہے کہ خاندان تو ہوتے ہی ہے نا جی بیشتر الحمدللہ ہمارے یہاں. تو جو بڑے ہوتے ہیں نا بزرگ, مثلا کوئی بھی شخص اگر گیا ہے تو اس خاندان سے جڑے ہوئے لوگ تو ہوتے ہیں نا, ماما چاچا تایا یہ وہ سارے ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بھی یہ فرض ہوتا ہے کہ اس موقع پہ جب کچھ دن گزر جائیں اور جو اہل خانہ ہیں, جب ان کا دکھ تھوڑا سا کم ہو سکے, اور انہیں زندگی کی اس سے کہتے ہیں نا کہ یہ اس حقیقت کا, چونکہ شروع میں تو آپ کا پیارا کوئی چلا جائے تو آپ یقین کرو بعض اوقات کئی دن تک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آواز تک آتی رہتی ہے, آپ کو لگتا ہے یہاں سے اس نے آواز دی, یہ ابھی ادھر سے نکل کے آ جائے گا. تو اسی موقع پہ تو بیشتر لوگوں کے لیے بہت ہی مشکل ہوتا ہے جی پیسے کی بات کریں بھائی بہنوں سے وہ. تو کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد جو بڑے ہیں, یعنی کہ آپ کے بزرگ بعض اوقات وہی بڑا ہوتا ہے جو چلا گیا ہوتا ہے, مگر اس کے بعد بھی تو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, وہ اس بات کو انیشیٹ کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ معاملہ تھا, اور تو تم لوگ آپس میں بیٹھ کے معاملات کو دیکھ لو.
اچھا اب مجھے اس لیے یاد آیا کہ میرے اپنے بزرگ جو ہیں وہ جب اس دنیا سے گئے تو اب وہ اتفاق سے ان کے تقریباً سارے ہی بچے جو تھے ایک کو چھوڑ کے باقی سب باہر تھے، اور 6 یا 7 اولادیں سب باہر ان کی. تو وہ جب آئے تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ میرے ایک اور بزرگ جو ان کے چچا تھے انہوں نے جسے ہم کل کہتے ہیں، اس کے بعد وہ آئے اور انہوں نے مجھ سے یہ بات کی. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ اس طرح سے ہے تو اب ان کا بچوں کے لیے مشکل ہوگا ابھی آپس میں. مگر مجھے آج بھی یاد ہے، بڑے جہاندیدہ آدمی تھے. انہوں نے کہا لیکن اگر ہن نہیں کرن گے نا تو پھر آپس وچ اختلافات ہون گے انہاں دے، تو تسی انہاں نال گل کرو. میں کہا جی میں تے تیسرے دن نہیں گل کر سکتا کہ تسی. پھر انہوں نے مجھے سمجھایا، انہوں نے کہا نہیں آپ کو کرنی چاہیے اور یہ. میں نے کہا جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے لیکن اب آپ ہی کیجئے یہ. پھر انہوں نے اس محفل میں جب الگ بٹھائے، جب بچے شام کو بیٹھے، میں بھی اس محفل میں تھا، تو انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا یہ بات اچھی نہیں لگتی ہے مگر اب آپ لوگوں نے چلے جانا ہے، کسی نے 2 دن بعد جانا تھا، کسی نے 6 دن کے بعد جانا تھا. تو ہم اگر آپ دیکھ لو، اگر آپ لوگ سمجھتے ہو تو اب میں چونکہ بڑا ہوں، آپ کے والد کی طرح ہوں، آپ لوگ میرا احترام بھی کرتے ہو، تو مجھے یاد انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے شاید مشکل ہوگا یہ کرنا مگر یہ زندگی کی حقیقت ہے، اس لیے میں انیشیٹ کر رہا ہوں. تو آپ لوگ دیکھ لو اس معاملے کو کہ بھئی کیسے کرنا ہے آگے. اچھا تو پھر ایونچولی کیا ڈیسائیڈ ہوا آپ میں؟ ہاں دیکھیں طریقہ اس کا یہی ہوتا ہے. وہ لیکن بڑے ہی بے پناہ خوبصورت اس فیملی کے رویے ہیں اور ماشاءاللہ ویل آف بھی ہیں، سبھی ویل آف ہیں. ان کا ایک بھائی نسبتاً تھوڑا سا جو رہتا تھا وہی مالی لحاظ سے کمزور تھا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں یار ابھی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، تو ابھی یہ رہتا رہا، پھر ہم بعد میں دیکھیں گے. اس فیملی، اب چونکہ آپ نے اس فیملی کا واقعہ پوچھا تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ انہوں نے یہ طے کیا. میں گواہ ہوں اس بات کا. مگر طریقہ یہی تھا، اگر نہیں وہ طے کرتے، یہاں رہ رہے ہوتے تو کم از کم ایک بات چھڑ گئی ہے. اب اس کے بعد یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی آپ 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد انہی بزرگ کے ذریعے آپ بات کر سکتے ہیں. اگر کوئی بزرگ بھی نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں جو گھر کی بڑی بہن ہے یا بڑا بھائی ہے وہ پھر حوصلہ کر سکتا ہے. اب یہ دیکھیں نا، اب یہ حقیقت ہے نا بچے، اب جب لوگ جاتے ہیں تو آپ کو ان کی تدفین کا انتظام تو کرنا ہوتا ہے نا. اب ان کے لیے آپ جب تدفین کا جو انتظام ہے، کفن دفن جسے کہتے ہیں، سب پہ پیسہ لگتا ہے، تو وہ کرنا تو ہوتا ہے. تو زندگی کی حقیقتیں اس سے گزرنا تو ہوتا ہے. بہت ہی غیر جذباتی ہو کے نہیں گزرنا چاہیے کہ بالکل ہی جناب جو کہتے ہیں کہ یہ بھی دیکھا ہم نے، خدا کی قسم یہ دیکھا ہے کہ بزرگوں کی میت جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے اور لوگ جو ہیں فیملی جو ہے، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، دیکھا ہے لوگوں کو کہ والد کی میت پڑی ہوئی اور لوگ پراپرٹی پہ جھگڑ رہے ہیں. یہ بھی ہے. تو بڑی یعنی کہ بہت ہی غیر انسانی، میں کیا ایسے کہوں گا، میرے پاس تو لفظ نہیں ہے اس کے اوپر تبصرہ کرنے کے. تو وہی رویہ غلط ہے. مگر یہ ہے کہ کچھ دن کے بعد آپ کو آگے بڑھنا ہوتا ہے، زندگی کی طرف جانا ہوتا ہے. اب دیکھیں نا، اگین اگر ہم اسلام کی بات کریں تو بڑا واضح ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو میت کے چلے جانے کے بعد جب آپ تدفین کر دیتے ہیں تو اس کے کچھ دن کے بعد پھر جو معمولات ہیں اور زندگی کا جو شب و روز ہیں، اس روٹین کی طرف آپ کو آنا ہوتا ہے. اور اس کی انتہا یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ جو بیوہ ہے اس تک کے حوالے سے بھی ایک مخصوص وقت جو ہے وہ دیا گیا ہے، اور اس کے بعد اس کو بھی اجازت ہے اگر وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی ہے تو وہ شادی بھی کر سکتی ہے، نیا گھر بھی بسا سکتی ہے، اور بلکہ اس کو آپ دیکھیے کہ انکریج کیا گیا ہے. اس سے زیادہ کیا یعنی کہ وہ ہوگی. تو اس کا مطلب ہے کہ دین بھی آپ کو ایک پریگمیٹک اپروچ دیتا ہے، اس میں محبت بھی ہے، اس میں زندگی کی حقیقتیں بھی ہیں. تو یہ سارا اس کا رویہ ہے. تو بہرحال اب ہم وہ جائیداد وغیرہ کی طرف چلے گئے تھے. بات بنیادی طور پر شروع ہی ہم نے کی تھی کہ جو ہم بیٹیوں کا، بہنوں کا جو حق مارا جاتا ہے اس معاشرے میں خاص طور پہ، اس سے اصل میں بات شروع ہوئی تھی، اور پھر ہوتے کہاں سے کہاں چلے گئے. لیکن چلے اچھا یہ ہوا کہ اس بہانے ہم نے بہت ساری ایسی چیزیں، بہت سارے سماجی رویے، بہت ساری جو سماجی طور پہ جو چیزیں ڈسکس کی جانی چاہیے وہ ہم نے ان کو ڈسکس کی، انہیں سمجھنے کی کوشش کی. لوگوں کو کیا سمجھانا، جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو جب آپ بات کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، تو خود آپ بھی تو بہت سارے یعنی کہ اپنی بھی تو ایک طرح سے آپ تربیت کر رہے ہوتے ہیں نا. تو اب میں خاص طور پہ جہاں ہم نے سوچا تھا کہ آج جس پر ہم بات کریں گے، خواتین کے احترام کے حوالے سے. ٹھیک ہے نا. آپ دیکھو کہ ایک پوری تاریخ ہے، اور اگر آپ سیرت کے ہی واقعات سے آپ اس کو دیکھنا شروع کریں، تو اگر آپ شروع کریں ماں سے،
ٹھیک ہے نا, پہلا جو رشتہ آپ کا قائم ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ دیکھیں کہ اسلامک فلسفی کیا ہے, قرآن کی جو آیتیں ہیں ان کا ایک مفہوم جو ہے, آپ دیکھیے ایک آیت کا مفہوم ہے کہ جو والدین جب بوڑھے ہو جائیں تو ہاں سے ہوں نہیں کرو, ٹھیک ہے, ماں اس کے اندر شامل ہے, اس کا حصہ ہے, اور اف تک نہیں کرو, ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کے لیے شاید یہ حیران کن بات ہو, مگر اس معاشرے میں میں نے بھی اپنے شہر میں, لاہور میں تو مجھے اتفاق نہیں, لاہور میں بھی یار میں نام نہیں لے سکتا, ہاں لاہور میں بھی لوگ, تمہیں شاید حیرت ہوگی کہ لوگ بعض اوقات یعنی کہ اپنی 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 ماں پر بھی لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں. کین یو امیجن؟ اب تم کہو گی شاید تمہارے لیے بالکل ہی, مجھے نہیں پتا کہ یہ بات نئی ہے یا عجیب سی ہے, مگر میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں. میں اس کا یہ بتا, میری ان سے دوستیاں نہیں, مگر معاشرے میں آپ رہتے ہیں, سرگودا میں بھی جانتا ہوں, اس شہر میں بھی جانتا ہوں, ٹھیک ہے. اینڈ دیٹ لیڈی یوز ٹو کال می کہ میرے بیٹے نے مجھے مارا ہے, آپ کچھ کیجیے. اور میں آپ کو بتاؤں, انور مسعود صاحب, یو نو ہم ویری ویل, ہمارے جو معروف شاعر ہیں پنجابی کے مزاح والے, انور مسعود, ٹھیک ہے, ان کی ایک بڑی معروف نظم ہے امبڑی. وہ نظم کا تھیم ہی یہی ہے کہ, یاد نہیں تمہیں کہ وہ اس نظم کا تھیم ہی یہی ہے ان کی, بلکہ سناتے ہیں تو وہ مزاح کے اوپر ہوتا, ان کا آپ کو پتا ان کا میدان بنیادی طور پہ تو مزاح ہے. لوگ بلکہ ان کا ایک مصرع بھی ہے نا کہ وہ انور کہ ہنسا دے کہ رلا دے, وہ اسی لیے ہے کہ وہ اس قدر خوبصورت اور اعلیٰ مزاح لکھتے ہیں, مگر جب وہ یہ نظم سناتے ہیں تو لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں. تو ان کا بھی تجربہ یہی ہے, انہوں نے بھی دیکھا ہوگا نا, وہ نظم ہی یہی ہے کہ ایک نوجوان ہے اور وہ باقاعدہ اپنی والدہ کو مارتا ہے, لڑتا ہے, اور لڑ کے پھر وہ جاتا ہے اپنے اسکول جاتا ہے. تو نظم میں انہوں نے پھر دکھایا ہے کہ وہ ماں کو مار کے گیا ہے, اور پھر جب وہ گیا ہے اسکول گیا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد اس کی ماں جس کو اس نے مارا ہے وہ اپنے بچے کے لیے وہ ٹفن لے کے آئی ہے کہ اس دیاں لوز دیاں, تب کہ میرا بیٹا جو ہے وہ بھوک سے اس کی یعنی کہ وہ بھوک سے تڑپ رہا ہوگا, تو مفہوم بھی ہے کہ انتڑیاں جو ہیں اس کی بھوک سے وہ ہو رہی ہوں گی. تو جس بچے نے اسے مارا ہے ماں کو, وہی ماں اس کے لیے لے کے آتی ہے کھانا, اور استاد سے کہتی ہے کہ یہ بھوکا آ گیا تھا اور لڑکے آیا ہے تو میں اس کے لیے کھانا لے کے آئی ہوں. یہ نظم ہے انور صاحب کی, انور بھائی کی نظم ہے. تو اب یہ اگر آپ ذرا غور کیجئے تو یہ عورت کے اس احترام کے بالکل خلاف ہے جس کی اسلام وہ دیتا ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے تو کسی بھی خاتون پہ ہاتھ اٹھانا, چاہے کسی بھی رشتے میں آپ کی وہ, یعنی کہ خاتون وہ کوئی رشتہ ہے یا نہیں ہے وہ ایک الگ چیز ہے. ایک بات مرد کے ساتھ بھی مار پیٹی کے تشدد تو یعنی کہ سوسائٹی کو تو ہونا ہی, عدم تشدد پہ اس کی بنیاد جو ہے وہ قائم کرنی چاہیے. تو یہاں سے اب آپ شروع کریں. اب آپ دیکھیے کہ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. آپ نے فرمایا کہ میری والدہ اگر حیات ہوتی, اب نبی کی نماز ہے, آپ نے فرمایا میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور مجھے کہتی محمد, تو میں نماز توڑ کے نیت توڑ کے اور میں فوراً کہتا کہ جی. یعنی کہ اپنی والدہ کے لیے, وہ بھی دیکھیں نا والدہ ایک ہیں, بیک پر دو چیزیں ہیں نا, آپ کی والدہ بھی ہیں اور ایک خاتون بھی ہیں. آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس میں دو چیزیں ہیں, رشتے کا بھی احترام ہے اور بیک وقت عورت کا بھی احترام ہے, ٹھیک ہے. اور لج بات ہے, ہر رشتے کے لیے تو نہیں کہہ رہے, مگر وہ کہہ اپنی ماں کے لیے رہے ہیں, مگر ماں ہے تو عورت ہی نا. آپ نے کہا کہ میں نیت توڑتا ہوں اور میں کہتا جی, یعنی کہ ماں جب آپ کو پکارے گی تو کہنے کا مقصد ہے کہ اتنا بھی آپ نے انتظار اسے نہیں کروانا, اس حد تک آپ نے احترام اس کا کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ والدہ کے احترام سے ہم نے بات شروع کی نا, سیرت کی اس سے. اگین اگر آپ سیرت کو پڑھیں, اور آپ اب چونکہ رمضان ہے, ویسے بھی رمضان نہ بھی ہو, میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں تو پورے سال آپ کا اسلام تو کوڈ آف لائف ہے نا جی. رمضان ہو نہ ہو, صبح ہو شام ہو دن ہو رات ہو, آپ ایران میں ہیں, توران میں ہیں, آپ سرگودا میں ہیں, آپ لنڈن میں ہیں, کہیں بھی ہیں, مگر زندگی گزارنے کا رویہ تو آپ کا یہی رہے گا نا. تو یہ ایک رشتے کی میں نے بات کی, ٹھیک ہے, ماں کا. آپ کو بریک پہ میں خبر وہ کہہ رہے ہیں جانے کو, واپس آتے ہیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کس طریقے سے اور رشتوں کا اور خواتین کا احترام جو ہے وہ دین میں آپ کو اور سیرت میں آپ کو ملتا ہے. جب آپ سیرت کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے خواتین کا احترام کیا ہے. اور جب آپ عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں
تو پھر آپ پر فرض ہے کہ جو کچھ جس طرح سے آپ نے زندگی گزاری ہے آپ اسی طریقے پر چلنے کی کوشش کریں. آپ بریک لے لیں پھر میں واپس آ ٹھیک ہے. اور ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں. اور ویلکم بیک ٹو دا شو. اچھا آپ اپنی بات کنٹینیو کریں پلیز. ہاں میں آپ کو بتا رہا تھا, ایک تو میں نے ماں کے احترام کے حوالے سے آپ کو بتایا, آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس سے ہمیں ملتا ہے. پھر آپ آگے آپ چلتے چلے آئیے. اب دیکھیے کہ بی بی حلیمہ جو تھیں انہوں نے آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا. ٹھیک ہے, بے پناہ آپ احترام کرتے تھے آپ ان کا, یعنی کہ اپنی والدہ ہی آپ کی دودھ پلایا تھا نا انہوں نے آپ, ان کا ان کی صاحبزادی کا بے پناہ احترام کرتے تھے. اور ایک موقع پہ یعنی کہ ان کے قبیلے کے کچھ لوگ جو ہیں وہ آئے اور آپ نے دائی حلیمہ کی وجہ سے اور ان کی صاحبزادی کی وجہ سے ان کے ساتھ بہت شفقت فرمائی. ٹھیک ہے, تو رشتے اگر یہ سب اچھا, یہ تو خیر اس کے اندر کئی چیزیں ہیں. آقا کی عقائد و جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وزاداری ہے, لیکن آپ کا بڑا پن ہے کہ جو بھی رشتہ یعنی کہ جس سے آپ کا رشتہ ہے اور جن سے آپ کا رشتہ ہے اور ان کا بھی جن سے رشتہ ہے ان کا بھی آپ احترام کرتے تھے. یہ بڑا پن ہے, یہ وزاداری ہے, یہ میگنینیمٹی جسے کہتے ہیں نا, کہ بہت ہی یعنی کہ جو یعنی کہ اس کی مثال نہیں ملتی ہے جس طرح سے آپ اپنے رشتوں کا اور ان سے جڑے ہوئے رشتوں کا احترام کرتے تھے. ٹھیک ہے, اب مگر اس کے اندر جو دوسری چیز ہے وہ اب آپ دیکھتے جائیے کہ خواتین کا احترام آپ کو جگہ جگہ نظر آئے. اپنی والدہ کا احترام ہم نے ڈسکس کیا, دائی حلیمہ کا احترام جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا, ان کی صاحبزادی کا احترام ان کی وجہ سے, چونکہ وقت نہیں ہے ورنہ میں واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا. ایک انتہائی شفیق ہستی جو ہے جو اپنے تمام رشتوں کا احترام کرتی ہوئی, ان پہ شفقت کرتی ہوئی, پیار کرتی ہوئی نظر آتی ہے نا. مطلب آپ جب ان کی زندگی کے اس پہلو کو دیکھیں تو آپ کے جتنے رشتے ہیں, خاص طور پہ جو گھر کے رشتے آپ کے ہیں نا, ابھی باہر کے نہیں, یہ تو چار دیواری کے رشتے ہوتے ہیں نا, والدہ سے آپ کا سلوک, جو خاتون دودھ پلاتی تھیں ان سے آپ کا سلوک, جو ان کی صاحبزادی تھیں ان سے آپ کا سلوک, یہ کس قدر خوبصورت باتیں ہیں. یہ واقعہ آپ پڑھیں اس قدر آپ کو یعنی کہ احترام, پیار, اور آپ کہتے ہیں کہ یار سبحان اللہ کیا رویے تھے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اماں خدیجہ اہلیہ جو آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری ماں, ان کے ساتھ جو آپ کا تعلق تھا, یعنی کہ بی بی خدیجہ کے وصال کے بعد بھی ہمیشہ آپ ان کو, آپ کو پتہ ہے کہ اماں خدیجہ کی جو سہیلیاں تھیں, آپ اماں خدیجہ جب وصال پا گئیں اس کے بعد بھی آپ ان کی سہیلیوں کو, گھر میں کو اگر گوشت آتا تھا یا کوئی اچھا سامان کسی وقت آتا تھا, ان کی سہیلیوں کو تحفہ بھیجا کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ میری اہلیہ سے جڑے ہوئے وہ لوگ ہیں. کس قدر احترام. اور ایک مرتبہ مجھے یاد ہے, ایک واقعہ ہے, بہت مطلب حیران ہی رہ گیا میں وہ پڑھ کے. وہ ساری سیرت ہی آپ کو حیران کرتی ہے کہ وہ ایک مرتبہ اماں عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت احترام سے, بہت شفقت سے, بہت یعنی کہ کسی کی بات جو ہے وہ سن رہے ہیں. وہ خاتون آئی تھیں اور بہت آپ نے ان کی بات جو ہے بہت جیسے کہ بہت شفقت سے, توجہ سے, سبھی کی خیر, یہ آپ کا اوور آل بھی آپ کی شخصیت کا یہ یعنی کہ پہلو تھا کہ آپ ہمیشہ ہر ایک کی بات, مخاطب کی بات بڑے غور سے سنتے تھے. ان کی بات بھی بہت غور سے آپ نے سنی, اور اس کے بعد وہ چلی گئیں. تو اماں عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کون تھی, تو انہوں نے کہا کہ میں ان کو پوری طرح ان سے آشنا نہیں ہوں, مگر میں نے ان کو خدیجہ کے پاس آتے جاتے دیکھا. تو آپ ذرا اندازہ کیجئے رشتوں سے جڑے ہوئے رشتوں کے احترام کا, کہ جو خاتون صرف اماں خدیجہ کے پاس آتی تھیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پوری طرح جانتے بھی نہیں تھے, مگر صرف اس لیے کہ ان کی اہلیہ کے پاس وہ خاتون آتی جاتی تھیں. اور جیسے ہوتا ہے کہ بھی دیکھا ہوتا آپ نے کہ اچھا بھائی مطلب میری اہلیہ کو یہ جانتی ہیں, صرف اس وجہ سے. اب آپ دیکھیں کہ ساری اس میں آپ کو وزاداری نظر آتی ہے, ایک بے پناہ خوبصورت, ایک اعلیٰ رویہ نظر آتا ہے, اور تمام جو احترام ہے وہ آپ کو خواتین کے لیے نظر آتا ہے. یہ ساری خواتین ہیں جن کا کس قدر احترام کیا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد وہ آپ کو, ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا, حاتم طائی کی صاحبزادی. حاتم طائی کی صاحبزادی جب آپ کے دربار میں تشریف لائیں تو آپ نے چادر جو ہے اپنی چادر مبارک ان کے لیے بچھا دی. اب میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں
کہ جب آپ یہ ساری چیزیں پڑھتے ہیں تو پھر اس کے بعد کوئی یہ سمجھنے میں کوئی دقت تو نہیں ہونی چاہیے کہ خاتون کا کتنا احترام آپ کو کرنا ہے. اچھا، اور یہ بھی دقت نہیں ہونی چاہیے پھر یہ آپ کو سمجھنے میں کہ جس کا اتنا احترام کرنا ہے کیا آپ ان میں سے کسی کا حق مار سکتے ہیں؟ مجھے آپ خود جواب دیجیے کہ اگر کوئی شخص جنرلی آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، عشق کا دعویٰ کرتا ہے اور سیرت پر عمل کرتا ہے اور یہ جان لیتا ہے کہ آقا ان رشتوں کا کتنا احترام کرتے تھے، تو کیا ان میں سے کسی رشتے کا بھی کوئی حق اگر ہوگا دنیاوی طور پہ مٹیریل اگر کوئی اس کا حق ہوگا تو کیا ممکن ہے کہ آپ کو چاہنے والا شخص جو ہے وہ اس کے بعد وہ حق مار سکے اپنی بہن کا، اپنی بیٹی کا یا اپنے کسی اور اس کا؟ تو وہ تو اضافی ہے، یعنی کہ عام آدمی کا بھی حق نہیں ماننا ہے، مگر جو آپ کے ساتھ جو خواتین ہیں، آپ دیکھیں نا خطبہ حجۃ الوداع جو ہے آخری خطبہ، وہ ایک تاریخی خطبہ ہے، وہ چارٹر ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، انسانیت کا وہ چارٹر ہے. اس کے اندر خاص طور پہ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کی کچھ مطلب وہ حدیث ہی ہوئی نا، آپ کی چونکہ فرمان ہے، وہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں تمہیں اپنی خواتین کے حوالے سے بہت یعنی کہ تنبیہ کرتا ہوں کہ بھی بہت ان کے ساتھ معاملات میں احتیاط برتنا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ بھائی ان کے سارے حقوق دینے ہیں. اب اس میں کیا ہے؟ ان کی تعلیم کا حق ہے، ان کے جائیداد کا ان کا حق ہے، جو شریعت نے حقوق طے کیے ہیں وہ سارے کے سارے آپ نے دینے. اور کیا احتیاط کے حوالے سے بات کی گئی؟ یہی بات کی گئی نا کہ جتنے بھی حقوق ہیں وہ سارے کے سارے آپ نے ان کو دینے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ آئیے کہ اب پھر جو بی بی فاطمہ کے ساتھ جو صاحبزادی کے ساتھ آپ کا جو رشتہ ہے، جو تعلق ہے، اس کو آپ دیکھیے کہ آقا جب کس قدر خوبصورت رشتہ ہے، کس قدر خوبصورت تعلق ہے. جب آپ آتی تھیں اب صاحبزادی ہیں، بیٹی ہیں، مگر آپ ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے. یار یہ کوئی ہم کیوں نہیں اس سے سیکھتے ہیں؟ ہمیں اب کوئی شخص جو اگین میں پھر کہتا ہوں کہ بھئی آقا سے محبت کرتا ہے اور ان سے محبت رکھتا ہے اور عشق کرتا ہے، اور جب وہ یہ پڑھے گا، یہ جانے گا کہ بھی آقا اتنا پیار کرتے تھے، شفقت کرتے تھے اپنی صاحبزادی کے ساتھ کہ ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے، پیار اور شفقت کی کہ اس کی بنیاد ہے نا. تو اب ایسا شخص کیسے حق مار سکتا ہے؟ یعنی کہ آپ سے محبت کرنے والا شخص جو یہ جان لے گا کہ حضور یہ کرتے تھے. تو ایسے شخص کو اگر کوئی شخص پھر بھی اپنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اپنے گریبان میں جھانکے اگر اس نے اپنی بیٹی کا حق نہیں دیا یا کسی بھائی نے بھی اگر حق مارا ہے. میں اصل میں یہ اپنی بات کو یوں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو حق مارنے والی بات ہے وہ ہم بھول جاتے ہیں کہ جب دین اسلام میں خواتین کے احترام کی اور ان کے حقوق کی بات ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. ٹھیک ہے، اور اب آپ دیکھیں نا کہ آقا جب تشریف لے جاتے تھے شہر سے، کسی کام سے باہر جاتے تھے تو سب سے آخر میں بی بی فاطمہ سے آپ ملتے تھے، اور جب واپس آتے تھے تو سب سے پہلے بی بی فاطمہ سے ملا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو اب اس کا مطلب ہے کہ بیٹیوں سے یہ تعلق ہونا چاہیے آپ کا. جب ہم آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کریں گے، تو جب ہم عمل کریں گے اور اس بات کو سمجھیں گے تو کیا اس کے بعد ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے بیٹوں کو تو حق دے دیں اور بیٹیوں کا حق کو یقینی نہ بنائیں؟ تو اگر ہمیں پتہ ہے کہ معاشرے میں یہ ہوتا ہے تو پھر ہمیں اس بات کو مرنے سے پہلے یقینی بنانا چاہیے کہ میری بیٹی کے ساتھ میرے بعد ایسا نہ ہو، چونکہ میں اس معاشرے میں رہ رہا ہوں نا جس میں یہ سب ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، سارے پیغامات آپ کو اسی سیرت سے ملتے ہیں، اسی احترام سے ملتے ہیں. وہ جب ہم کہتے تھے نا جی احترام کیا جاتا ہے خواتین کا، تو احترام صرف زبانی خرچ جمع خرچ نہیں ہے دین میں کہ جی خاتون کو بہت احترام ہے، جی بہت اچھی بات ہے. اس احترام کا مطلب یہ ہے کہ تمام تر وہ حقوق جو شریعت نے اس کو دیے ہیں وہ تمام تر حقوق اسے دیے جائیں، اور اگر کسی وجہ سے کسی معاشرے میں نہیں وہ مل رہے ہیں تو ان کو یقینی بنایا جائے، ان کے لیے جد و جہد کی جائے، ان کے لیے آواز اٹھائی جائے، ان کے حق میں کھڑا ہوا جائے. یہ بات on that note, I think that's a great way to conclude the conversation. اور میں ایک چیز آپ کو اور بتاتا چلوں یہاں جو بالکل بس آپ اپنا ختم کر لیجئے گا، مگر یہ بھی چونکہ یہ بھی وہ موضوع ہے جو جذباتی کر دیتا ہے، اس لیے کہ میں نے پوری زندگی یہ پڑھا کہ بھئی اسلام میں بہت خواتین کا احترام ہے، اور میں نے پوری زندگی یہ دیکھا کہ میرے معاشرے نے خواتین کا وہ احترام جو دین نے کہا، جو میرے آقا نے کہا، وہ نہیں کیا. ان کا حق مارا، بیٹیوں کا حق مارا، بہنوں کا حق مارا. ہم کیا منہ دکھائیں گے اپنے آقا کو جب ہم مریں گے؟
ہم نے تو سمجھا ہی نہیں اس فلسفے کو, 1% بھی نہیں سمجھا میں سمجھتا ہوں. ورنہ اس معاشرے میں یہ ممکن تھا کہ گھر گھر کی یہ کہانی ہوتی کہ بچیوں کا حق لوگوں نے, کتنا بڑا یہ مسئلہ ہے, ہر دوسرے گھر کا یہ مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. اور آپ نے فرمایا کہ جس نے اپنی بچی کی بہترین کفالت کی, اس کی تعلیم و تربیت کی اور ٹھیک طرح سے اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا بھی وہی مطلب ہے بیٹا, یہ صرف سرسری نہیں ہے, اس کا یہی مطلب ہے کہ جتنے حقوق پیدائش سے لے کے اور اس کے بعد اور شادی کے بعد بھی, آپ کو پتہ ہے شادی کے بعد یعنی کہ ڈیورس کے بعد بھی جو والدین کا سلوک ہے اس کے اوپر کتنا وہ کیا گیا ہے. اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی بات ہو گئی ہے, ڈیورس ہو گئی ہے, یا خدا نخواستہ اگر کسی وجہ سے بچی کا گھر وہ ہو گیا ہے, تو میں اب اس کے اوپر الگ سے پروگرام رکھیے گا کہ دین کیا کہتا ہے اس کے بارے میں. وہ تو آخری آپ ہی کے رشتے ہیں نا. اگر اس کی زندگی میں کوئی اتار چڑھاؤ آتا ہے تو اس کے ساتھ آپ نے کھڑا ہونا ہے. تو یہ سب کچھ جس نے کیا, جب آپ فرماتے ہیں کہ ٹھیک طرح سے تعلیم و تربیت کی اور اس کے بعد اس کو رخصت کیا, تو پوری حیات مبارکہ کی بات ہو رہی ہے, اس کی زندگی کی بات ہو رہی ہے بچی کی. تو آپ نے فرمایا وہ شخص 3 بچیوں کے حوالے سے کہا, 3 بیٹیوں کی اس طرح سے کیا تو میرے ساتھ ایسے ہوگا قیامت میں, جنت میں قیامت کے روز جیسے یوں ہے. اب آپ اندازہ کریں, اب یعنی کہ اس نبی کو ماننے والے اپنی بیٹیوں کا اور بہنوں کا حق کیسے مار سکتے ہیں, اور مارتے ہیں. مگر دین تو بڑا واضح ہے. جب یہ کہا گیا نا کہ تعلیم تربیت کی ٹھیک طرح سے, تو اس کے اندر وہ ساری چیزیں آتی ہیں بھائی, اس کے اندر وہ حق بھی آتا ہے جو شریعت نے دیا ہے. وہ یہ نہیں کہ تم مر جاؤ, اس کو یقینی بناؤ. اگر تمہیں لگتا ہے کہ یار میرے بچے گڑبڑ کر سکتے ہیں بیٹی کے ساتھ, بہن کے ساتھ, تو اس کو میک شور کرو جیسے اپنے حق کے لیے میک شور کرتے ہو دیگر چیزوں کو. فرمایا کہ یوں ہوگا قیامت کے روز میرے جیسے یہ 2 انگلیاں 3. تو کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر 2 صاحبزادیوں کی تربیت کر دوں ٹھیک طرح سے اور وہ کر دوں, تو آپ نے کہا وہ بھی ایسے ہی ہوگا قیامت کے روز. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر 1 بیٹی کی تربیت کر دوں اور تعلیم اچھی طرح سے اسے پیار سے پال پوس کی, اور پھر میں اس کو زندگی میں جو بھی اس کا آگے فیٹ ہے اس کی طرف روانہ کروں, تو آپ نے فرمایا کہ وہ بھی میرے نزدیک ایسے ہی ہوگا. تو اب یہ جو حدیث کو بھی آپ اگر دیکھیں تو اس میں آخری وقت تک سارے معاملات اس کے اندر موجود ہیں کہ اس کے حق کو یقینی بنانا ہے. آپ نے تربیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھی آپ نے تربیت کر دی, پڑھا لکھا دیا اور اس کے بعد اس کا حق مار لیا اور بیٹوں کو دے دیا. On that note, let's end the show. یہ تھا آج کا ہمارا شو. We have to head to our package, which is کہ ملیشیا میں رمضان کس طرح سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. Let's watch. تعلقات قائم رکھنے کا خواہاں ہے. اسلام ان کے حکومتی اور قانونی نظام کے بہت سے پہلوؤں میں شامل ہے. مسلمانوں کی بہت سی تنظیمیں درجنوں مساجد میں رمضان المبارک کے دنوں میں مسلمانوں کی صحیح رہنمائی کرنے کے لیے اور ان کی ذہن سازی کے لیے ماحول تیار کرتی ہے. ثقافتوں کے امتیازی مرکب نے ملائیشیا کو ایک متنوع ملک بنا دیا ہے جس پر رواداری کا غلبہ ہے. یہ رواداری رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں مساجد اور مندروں اور دیگر عمارتوں کے شاندار نظاروں میں واضح طور پر محسوس کی جا سکتی ہے. رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ملائیشیا کے لیے خصوصی کاروبار شروع کرنے کے ایک غیر معمولی ماحول کو جنم دیتا ہے جو ماہ شعبان کے آخر سے شروع ہوتا ہے. سیاحوں اور خریداروں سے بازار بھر جاتے ہیں. محلوں اور لوگ ان باتوں کو یقینی بناتے ہیں کہ علاقے میں قرآن پاک کے نسخے مساجد میں نمازیوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہے. کوئی مسجد ایسی نہیں جس میں قرآن کا قاری یا نمازی یا